اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 2، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دن ہم نے اسلامیات کی جو چیپٹر جو ہے اس کا اس کا ہم نے کیا اس کی ایکسرسائز کی تھی، اس کے فل ان دی بلینکس اور کویشچن آنسر ہم نے کیے تھے۔ آج ہم کریں گے اس کا نیا ٹاپک جو ہے سبق نمبر 2 جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے صفحہ نمبر 8 پر، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہ ٹاپک ہمارا؟ اسلام کے 5 ستون، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے اسلام کے 5 ستون کون کون سے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کی کیا ہیں؟ 5 ستون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام میں 5 ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کیے بغیر ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ ان کو دین اسلام کے ستون ارکان کہا جاتا ہے۔ یہ 5 ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس پہ دین اسلام کے ان ستون کو بغیر ہم جو ہے مسلمان نہیں بن سکتے، یعنی اگر ہم کلمہ طیبہ پڑھیں اور نماز نہ پڑھیں تو ہم مکمل مسلمان نہیں۔ اگر ہمارے پاس ہم روزہ نہ رکھیں تو ہم مکمل مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، کوئی بڑی بیماری اور کمزوری ہم میں نہ ہو تو ہمیں روزہ رکھنے کی اسلام میں جو ہے حکم، ہمیں روزہ رکھنے کی حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ، اگر ہم استطاعت رکھتے ہو، ہمارے پاس روپے پیسہ ہو تو ہم زکوٰۃ ضرور ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو ہم مکمل مسلمان نہیں کہلائیں۔ اچھا، اور آخری جو ضروری اور آخری ہے وہ ہے حج، جو آخری رکن ہے وہ حج ہے۔ حج اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو، جو سعودیہ میں وہ لوگ تو آسانی سے کر سکتے، لیکن اگر دوسرے ممالک کے لوگوں کے پاس پیسہ وہ استطاعت رکھتے ہو تو حج ضرور ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اسلام کا آخری اور ضروری رکن ہے، ٹھیک ہے؟ چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس سے پڑھ کے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھے اور دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے۔ سب سے پہلا رکن اسلام کا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، دوسرا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ قرآن میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی دعا کے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایک قسم کی دعا ہے۔ نماز میں ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا کی طرح ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہمیں خود ہی اس کا صلہ ملتا ہے۔ وہ ہم اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہوتی ہے، لیکن ہم دعا اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نماز ایک خاص طریقہ عبادت کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اچھا، نماز ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلاً کیا ہے؟ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، کپڑے صاف پہنے جاتے ہیں، پھر وضو کے جو ارکان ہیں، وضو کے جو ضروری فرائض ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز کے جو فرائض ہے اس کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ نماز کے ذریعے ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اس کی مہربانی پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی نماز کے ذریعے ہم دعا بھی مانگتے ہیں، شکر بھی ادا کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکر بھی ادا کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں اور کیا عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اسلام کی بنیادی عبادت ہے اور ہر حال میں تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ ان 5 نمازوں کے نام ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ کیا ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 5 ٹائم ہم اللہ کے آگے کیا حاضر ہوتے ہیں؟
اس کی عبادت کرتے ہیں، اس میں ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی ہو جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے کیا کرتے ہیں، اس میں دعا بھی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے تیسرا اور اہم رکن جو ہے وہ روزہ ہے۔ پھر کیا ہے، روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے کسی چیز سے رک جانا، یعنی کسی چیز سے منع ہو جانا۔ روزے میں ہم کھانے پینے سے تو رکتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم ہر طرح کے برے کاموں سے، جیسے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور لڑائی جھگڑے وغیرہ سے بھی رکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی روزہ ہمیں خود پر قابو رکھنے کی تربیت دیتا ہے۔ اس طرح ہم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی برے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ روزے کا ایک اور بڑا مقصد روزے دار کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ بھوک پیاس کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس طرح روزے دار کو ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جن کو غربت کی وجہ سے بھوک پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے روزے دار کے دل میں ضرورت مند افراد کی مدد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے سے کیا ہوتا ہے، ہم میں یہ خاص کر جو ہے، ایک تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے، اللہ کی حکم کی تعمیلی ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ ہم روزے سے جو ہمارے جو غریب طبقہ ہے، جو اتنے غریب ہیں بیچارے کہ اپنے کھانے پینے کا سامان بھی جن کے پاس نہیں ہے، وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں کئی دن تک، تو ہمیں ان کا احساس ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل میں ان کا احساس، دیکھیں ہم جیسے بھوکے پیاسے رہے تو ان پہ کیا بیت رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یعنی یہ عبادت مال و دولت کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، اور یہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال و دولت جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت سے زیادہ جتنی بھی چیزیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر میرے پاس احد کے برابر سونا بھی ہو اور تو 3 دن اس پہ گزر جائے اور میں اس سے نہ دوں تو مجھے جو ہے یعنی مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ میں 3 دن تک اس میں سے میرے پاس کچھ بچا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے انبیاء ایسے تھے، تو اگر ہمارے پاس ہماری کوئی بچی کنجی ہو، کچھ ہو، تو ہمیں دوسروں کی ہمیں زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے، تاکہ ان ضرورت مندوں کا بھی گزارا ہو جن کے پاس جو ہے ضرورت کی اس کا سامان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسلام نے ایسے لوگوں پر فرض کیا ہے کہ اضافی دولت کے 40ویں حصے کے برابر رقم ہر سال ضرورت مند لوگوں کو لازماً دے، ٹھیک ہے۔ اس رقم کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس رقم کو زکوٰۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس کے لفظی معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں، یعنی تمہارے بندے کے پاس جتنا بھی مال دولت جمع ہو جاتا ہے وہ ایک پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زکوٰۃ جب نکالتا ہے تو اس کا مطلب وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے اس میں سے ایک حق ادا کر دیا ضرورت مند کا، ٹھیک ہے، تو وہ مال آپ کے لیے صاف ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی دولت اس وقت تک پاک اور قابل استعمال نہیں ہوتی جب تک آپ اس پر زکوٰۃ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جمع شدہ رقم سے خرچ کرتے ہیں تو رقم کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیں گے ان کی دولت کم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ دوسرے ذریعے سے ان کو اتنا دے گا کہ نہ صرف کمی پوری ہو جائے گی بلکہ دوسرے حد تک میں آیا ہے کہ حج کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے آپ اس پر زکوٰۃ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا یہاں سے کہ اگر آپ جمع شدہ رقم سے خرچ کرتے ہیں تو رقم کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص وعدہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیں گے ان کی دولت کم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ دوسرے ذریعے سے ان کو اتنا دے گا کہ نہ صرف کمی پوری ہو جائے گی بلکہ
دولت میں اور اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ دولت میں اور اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے ذرائع سے اتنا دے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے کتنے پیسے جو ہے خرچ ہوئے تھے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، آخری اور 5واں رکن کیا ہے؟ حج، ٹھیک ہے۔ یہ خانہ کعبہ میں ادا کیا جاتا ہے جو مکہ میں ہے۔ جو شخص مکہ آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا اس پر فرض ہے۔ حج کے کئی مرحلے ہوتے ہیں جن کو مناسک حج کا بنیادی مقصد مناسک حج کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: طواف، سعی، وقوف عرفہ اور رمی چاہیں اور رمی۔ حج کے اختتام پر بقرعید منائی جاتی ہے۔ حج کے اختتام پر کیا ہوتا ہے؟ حج کے اختتام پر بقرعید منائی جاتی ہے۔ پھر ہے حج کا بنیادی مقصد زندگی بھر سرزد ہونے والے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا اور نئے عزم سے اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرنا ہے۔ حج میں صدقے دل سے مانگی گئی معافی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ حج کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ، یعنی جو بچہ ابھی دنیا میں آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں تقوی اور پرہیزگاری کو دولت اور شان شوکت پر برتری حاصل، تقوی اور پرہیزگاری کو، ٹھیک ہے۔ حج اس کا زبردست اظہار ہے۔ تمام حاجیوں کو ایک جیسا لباس پہننا ہوتا ہے جو احرام کہلاتا ہے۔ ایسا لباس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غرباء پہنا کرتے تھے۔ احرام پہننے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے مال و دولت، لباس اور شان و شوکت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ اس کا حاصل مشق کیا ہے؟ حاصل مشق اس کا یہ ہے کہ اسلام میں 5 اہم باتیں ہیں جو ستون یا ارکان کہلاتے ہیں۔ ارکان اسلام پر عمل کیے بغیر ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ کلمہ طیبہ کا دل و زبان سے اقرار کیے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا ہے؟ نماز کے معنی دعا کے ہیں، یہ اسلام کی بنیادی عبادت ہے۔ پھر کیا ہے؟ روزہ ہمیں برے کاموں سے دور رہنے کی تربیت دیتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ مالدار لوگوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ پھر ہے حج کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک ہو رہا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ، ٹھیک ہے۔ حج کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے، یہاں پہ آتا ہے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آتا ہے ہو جاتا ہے جیسے نوزائیدہ بچہ۔ چلیے آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیں، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لکھیں، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی ریڈنگ کریں، اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ ہم کو اس میں جتنا بھی کچھ بتائے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔